بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں مالک کائنات کی، جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، وہی ہم سب کا پالنے والا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اولاد پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان HM فیاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم سٹار نیوز چینل، پروگرام ہم خیال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس وقت پاکستان کی تقریباً ساری عوام بہت پریشان کن صورتحال میں سے گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں متحد ہونا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ آج میرے پروگرام میں جن کو اپنے ساتھ شریک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ درد دل رکھنے والے ہیں، سماجی کارکنوں ہیں، اور کسی سیاسی یا کسی NGOs کے بغیر انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام شروع کیا ہے۔ میرے ساتھ ہوں گے کہ عمران حبیب سرویا صاحب، رضوان حبیب سرویا صاحب، اور ان کی ہمشیرہ مکرم حبیب سرویا۔ میں ان کو اپنے پروگرام ہم خیال میں دعوت دوں گا، شریک گفتگو ہوں گا، ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے اب تک جو ہے امدادی کام کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا انہوں نے وہاں پہ خود جانے کی کوشش کی ہے، یا کسی سیاسی جماعت کو وہ حصہ دیں گے، یا کسی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی، اور ان کو کیسے خیال ہے یہ سب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا۔ اور یہ اس وقت مصیبت کی ایک گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے، اور ہم لوگ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ہمارے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو جسم کے دوسرے حصوں کو بھی درد ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم کوئی بھی اس وقت سکون سے نہیں ہے۔ بلوچستان کے جو متاثرہ ہمارے بھائی ہیں، سندھ کے جو ہمارے بھائی ہیں، KPK کے جو ہمارے بھائی ہیں، وہ اس وقت بہت مصیبت کی گھڑی میں ہیں۔ یقیناً ہمیں ان کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں کو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ اس طریقے سے کیسے خیال آ رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی سماجی جو کام ہے ان میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں، تو اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ نے جو امدادی سامان ہے کہاں، کب تک، اور وہاں پر لے کے جائیں گے، اور کتنا سامان ابھی تک آپ نے اکٹھا کیا؟ میں نے وعلیکم السلام۔ میں نے ابھی تک تقریباً کوئی 3-3.5 ملین کا سامان اکٹھا کیا ہے۔ کل میں لاہور گیا ہوا تھا اسی سلسلے میں، خیمے خریدنے کے لیے 300 خیموں کا آرڈر دے کے آیا ہوں میں، اور وہ اس کے علاوہ راشن بیگز بھی وہ میں تیار کروا رہا ہوں، جس میں آٹا، چاول، گھی، دالیں، ماچسیں اور دودھ، خشک دودھ، پتی کا ڈبہ، یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میرا پروگرام ہے راجن پور جانے کا۔ اگر تو مجھے اس کی سپلائی خیموں کی ملنی ہے بدھ یا جمعرات کو، اس وقت تک میں دیکھوں گا۔ اگر راجن پور، کیونکہ پنجاب میں ہے، پنجاب کی صرف 2 یا 3 ڈسٹرکٹ جو متاثر ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ جا رہے ہیں اس علاقے کی طرف، تونسا، راجن پور اور رحیم جارہ کی طرف۔ تو میں دیکھوں گا کہ اگر تو وہاں پہ اس کی ضرورت ہے ہمارے سامان کی، تو میں اس طرف جاؤں گا۔ اگر تو یہ وہاں پہ چیزیں کور ہو چکی ہوئی اس وقت تک، تو پھر میری کوشش ہوگی کہ میں وہاں سے بلوچستان کی طرف نکل جاؤں۔ بلوچستان میں جو آپ اکیلے اپنے شہر سے یہ ساری جو ہے امداد کے لیے آپ متحرک ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کسی مخیر حضرات یا کسی NGOs یا کسی اور سیاسی سماجی ادارے نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چلے مل کر کام کرتے ہیں، ایسا کچھ ہوا؟ مخیر حضرات کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں لوگوں سے جن کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، جن کا مجھے علم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی میں رابطہ کر رہا ہوں الحمدللہ وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن جو سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پر تو متحرک ہیں، لیکن اس حوالے سے میرے ساتھ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے، اور جو نہ ہی میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی سرکاری ادارہ کام کر رہا ہے اور نہ NGO کا کام کر رہی ہے۔ لیکن میرے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطہ ایسے بھی کیا ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنے طور پر سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اگر آپ نے سامان خود لے کے جانا ہے تو ہم اپنا سامان بھی آپ کے حوالے کر دیں گے، تو اس کا بھی کوئی انتظام کر لیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ حامی بھری ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کروں گا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بھی لے کے جاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں خود جو ہے مستحق افراد تک پہنچوں، کیونکہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہمارے ہاں
بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب مظفر آباد والا جی زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی تھی، جو امدادی سامان جاتا تھا وہاں پہ لوگ جی جتھے بنا کے اس کو لوٹ لیتے تھے. اور ابھی بالکل مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہی صورتحال جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں بلوچستان میں بھی بنی ہوئی ہے. میرا وہاں پہ ڈی جی خاں راجن پور میں کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے. میں کوشش جی کروں گا کہ مجھے کوئی جو سامان میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ 3 یا 4 ٹرک سامان میں انشاءاللہ اکٹھا کروں گا. جی تو اس کے لیے جی مجھے جی کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے جو مجھے لے کے جائے مستحق افراد تک میں پہنچ سکوں. یا دوسری جی صورت ایسی ہے کہ کچھ مذہبی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ کروں اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے میں ان کو بولوں کہ بھئی آپ لوگ مجھے سیکیورٹی دیں گے اور میرا سامان جی بے شک آپ کے پلیٹ فارم سے وہاں تقسیم ہو، لیکن میں خود آپ کے سامان اپنے سامان کے ساتھ وہاں متاثرہ علاقوں تک پہنچنا چاہوں گا. بالکل آپ نے یہ بہت اچھا جو ایک فیصلہ کیا ہے، درد دل رکھنے والا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، وہ متحرک کیوں نہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اپنے طور پر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دکھاوا والا نہیں ہے. لوگ تو دکھاوے کے لیے بہت سے مجھے ایسے یعنی سمجھے کہ لیڈر نظر آئے ہیں کہ جو دو جا کے عوام میں سمجھ لیجئے کہ دکھاوے کی وہ راشن دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. ہمیں یہ دکھاوا نہیں چاہیے. آپ اس وقت کون سی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں کہ جو متحرک ہے اس میں صلاح زدگان کی مدد کے لیے؟ دیکھیں میں سیاسی جماعت کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کو، لیکن جو ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہ شہباز شریف صاحب اور بلاول مل کے دورے کر رہے ہیں اس متاثرہ علاقے کے. انہوں نے سامان بھی دیا ہے. عمران خان صاحب کا ہمارے علم میں آیا جی، انہوں نے ٹیلی فون کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے لیے چندہ اکٹھا کروں گا. اس سے پہلے ان کو چندہ اکٹھا کرنے کا تجربہ بھی خیر بہت ہے، وہ کہیں لگائیں یا نہ لگائیں جو ان کی مرضی ہے. تو وہ ٹیلی جی فون سے دیکھیں کیا بنتا ہے. جیسے مطلب وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں ایک قومی لیڈر ہوں، ابھی تک ان کا کردار اس حوالے سے سامنے نہیں آیا. تو وہ فوٹو شوٹس ہی زیادہ چل رہے ہیں. آپ نے بھی بات کی ہے کہ دکھاوے کے لیے جو سارا سلسلہ کر رہے ہیں وہ فوٹو شوٹس ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ہمیں مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ اس معاملے میں سب سے آگے دکھائی دے رہی ہیں. سب سے پہلے بلکہ شاید ہماری آرمی سے پہلے بھی وہ تنظیمیں جو ہیں وہ متاثرہ علاقوں تک پہنچی ہیں. ان کا سیٹ اپ تقریباً ہر علاقے میں موجود ہے. بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے. مجھے بھی اپنے علاقے سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں سے رابطہ میرا ہو رہا ہے. میرا شرنگ پور میں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، فیصل آباد میں رابطہ ہوا ہے، لاہور میں رابطہ ہوا ہے. ان 3 جگہوں سے جو ٹیمز کام کر رہی ہیں انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر جی جب آپ نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے. وہ ان میں سے 2 NGOs ہیں اور ایک سرکاری ادارے کی ایک پرنسپل ہے، ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اکٹھا کرتے ہیں سامان، انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. وہ سرکاری طور پہ اس میں کوئی اس کی مدد شامل حال نہیں ہے. تو ہمیں مجھے جی مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہے کہ 7 مکرم حبیب سرویا صاحبہ جو آپ کی بہن ہے، ان کا جو یہ ویژن ہے، انہوں نے آپ لوگوں کو اس طرف جو متحرک کیا. یعنی میں سمجھتا ہوں، میں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مکرم آپ کو اس طریقے سے بڑا یعنی خیال آیا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا آفت آ رہی ہے، یا ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ اس میں کیا ہماری کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی جو ادا ہے وہ ناپسند ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں آفت آ رہی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے یہ آزمائش ہے اور کچھ بد انتظامی کی بھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سارا اسٹرکچر تباہ ہوا ہے. اور اس میں آپ کو جی پتا ہے کہ ہمارے ملکی حالات کیسے ہیں. اس بنا پر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر جن علاقوں کو خشک رکھا ہوا تو میں سمجھتی ہوں اس لیے ان کو خشک رکھا ہے کہ یہ باقی لوگوں کی امداد کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جی ہم سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وسائل تھے، چیزیں تھیں، تو آپ لوگوں نے جی لوگوں جی کے لیے خرچ کیوں نہ کی. تو یہ بات سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر بھی ہم چیزیں لے کر جائیں بہتر یہ ہو کہ اس علاقے کے جو جی نادرا کی آفیسز ہیں وہ وہاں کے لوگوں کا رہائشیوں کا ڈیٹا آپ نکالیں کی اور آواز وہ تھوڑی سی کٹ معین رہی ہے. افراد کو دیں. ہاں جی ان کے فون نمبر، ان کے رابطہ نمبر ان کے پاس ہوں گے تاکہ ڈائریکٹ رابطہ ہو کہ ان لوگوں کو سامان پہنچ سکے جو واقعی مستحق ہیں، نہ کہ جو شاید میرا لوگ. نیٹ ورک کا مسئلہ کچھ آ گیا. رضوان صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ہماری آواز کلیئر سن سکتے ہیں؟ ہاں جی ابھی نہیں
تھوڑا سیٹلائٹ کا مسئلہ آ گیا تھا, کٹ گئی تھی. جی دوبارہ بولیں مکرم. ہاں جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جس جگہ پر یہ لوگ اپنا سامان لے کر جائیں گے وہاں کے ڈیٹا آفیسز جو ہیں نادرا کے, اگر وہ لوگ ان لوگوں سے رابطہ کریں تو ان لوگوں کا جو فون نمبرز ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے نمبرز اگر مل جائیں تو ڈائریکٹ ان لوگوں کا جو ہے راشن اور سامان پہنچ سکے, نہ کہ وہ لوگ جو پروفیشنل ہر جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہ جس جگہ پر سامان لے کر جاتے ہیں وہاں سے وہ سڑکوں سے لے کر غائب ہو جاتے ہیں. بلکہ کراچی جب پچھلے دنوں میں دیکھتی ہوں سندھ میں ایک جگہ پہ ایسے ہوا ہے کہ جو امدادی سامان تھا وہ رات کو کسی نے خریدا ہے اور لوگوں نے اس کو چیک بھی کیا ہے کہ یہ سامان تم نے کیوں لیا. تو اس کے اوپر پبلک کو بھی چاہیے کہ چیک رکھے کہ جہاں پر کوئی چیز دکھتی ہے امدادی سامان کی اس کے اوپر فوراً جو ایکشن لینا چاہیے, اس شخص کو جو ہے نا اس سے سامان بھی چھین لینا چاہیے, جو ہے نا پولیس کے حوالے بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کا حق ہے. کچھ پبلک کو بھی اپنی ہماری جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے, اس بات کا خیال رکھیں. تو کچھ یہ ہے کہ نادرا اگر مسیرت رات کے ساتھ مل جاتی ہے اور ڈیٹا دے دیتی ہے لوگوں کا تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہوگا لوگوں تک پہنچنے کے لیے. کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. رضوان ویسے یہ بڑی اچھی بات کی ہے مکرم نے. تو جو آپ لوگ امدادی سامان لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ آپ لوگوں نے اسپیشل کوئی نشان لگایا ہے یا کچھ اسٹیمپ لگائی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ فلاں کی طرف سے آیا ہے یا یہ ناٹ فار سیل والا, ایسا کچھ کیا آپ نے؟ نہیں ابھی تک ایسا نہیں کیا, لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ جو چیزیں میں نے لے کے جانی ہے میں کم از کم ان کے پاس جو ہے وہ یہ ناٹ فار سیل جو ابھی انہوں نے بتایا, میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ سامان جو ہے وہ مارکیٹ میں آلریڈی بکنا شروع ہو گیا ہے. تو میں انشاءاللہ اس کے لیے کوئی پریونٹنگ میجر لوں گا, کوئی میں بنواتا ہوں سکرینز جو سامان کے اوپر ساری پرنٹ ہوں کہ یہ امدادی سامان ہے اور یہ مارکیٹ میں قابل فروخت نہیں ہے. کوشش کروں جیسے گا آپ کہ نے جتنی ذکر بھی کیا چیزیں کہ خیموں کا آپ نے آرڈر دیا ہے تو ان کے خیموں کے اوپر بھی یہ لکھا جا سکتا ہے یا ایسی اسٹیمپ لگائی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ناٹ فار سیل ہو, یہ امدادی سامان ہے. تو اس طریقے سے میرا خیال آپ کو کر لینا چاہیے. جی بالکل میں وہ کروں گا. بلکہ میرے پاس ایک دوست جو ہے وہ پرنٹنگ کا کام کرتا ہے, وہ تھیلے پرنٹ کرتے ہیں, جو ایکسپورٹ جدھر سامان ہوتا ہے اس کا تھیلے پرنٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے آج رابطہ کرنا ہے کہ مجھے کوئی ایسی سکرین بنا کے دے اور میرے جو توڑے جو بیگز ہیں راشن بیگز ہیں ان کے اوپر وہ پرنٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیمے ہیں ان کے اوپر بھی پرنٹ ہو جائے. تو وہ میں شاید اب والد صاحب کا نام ہے میرے حبیب اللہ, تو ان کے نام پہ الحبیب کے نام سے جو ہے نا وہ ایک اسٹیمپ بنوا کے اس کے نیچے ساتھ 8 کا لکھ کے وہ میں بھجواؤں گا. اس سے پہلے میرا ارادہ نہیں تھا کہ کوئی بھی امتیازی نشان کسی سامان کے اوپر موجود ہو. اچھا, ہم اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو جاتے جاتے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی آپ کا اور بھی پلان ہے کہ آپ جس متاثرہ علاقوں میں جا کے وہاں پہ خود کوئی پکوا کے ایسی چیزیں یا دیگیں جو کھانا وغیرہ پکوا کے آپ لوگوں کو وہاں پہ کھلائیں 1 دن 2 دن 3 دن, تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ علاقہ جو ہے واقعی متاثر ہے, یہ متاثرین ہیں, ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں. تو ایسا پلان بھی ہے آپ کا کہ نہیں؟ جی میرا ارادہ ہے کہ میں 1 یا 2 دن ادھر رک کے تو اگر تو ادھر سے ساتھ میں پکوائی کا سارا انتظام کر کے لے کے جاؤں. اس کے علاوہ میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ میں ادھر سے لکڑیاں جو اکٹھی کر کے لے کے جاؤں, کیونکہ اس علاقے میں ایندھن کی شدید کمی ہے. دوسرا جو میں سامان پیک کروا رہا ہوں, بہت سارا سامان جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کرواؤں گا, گتے کے ڈبوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران وہ چیزیں بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں ٹرکوں کے اندر, اور وہاں پہ جا کے ان ڈبوں میں سے جب سامان نکلے گا تو وہ ڈبے جو ہیں وہ بھی جلانے کے کام وہاں پہ آئیں گے, وہ ایندھن کا کام بھی دیں گے وہاں پہ. تو میں کچھ یہ ابھی میرے وسائل پہ بہت منحصر ہے شکریہ. کہ میرے پاس کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے میں انشاءاللہ چیزیں مینیج کروں گا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں, وہ ایک بہت اچھی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں مسائل ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, آپ نے کس طرح سے جانیں. اور بہت سے لوگ جو لوگ آگے سے ہیلپ کرنے والے ہیں ان کے بھی نمبر دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو جا کے فلاں شخص سے رابطہ کریں, وہ آپ کو ان علاقوں تک لے جائیں گے جہاں پر یہ لوگ آفت میں مبتلا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, میرے پاس ابھی تک جتنے احتیاط اکٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ میرا سوشل میڈیا کا ہے. جو میرے لوگ سوشل میڈیا سے رابطے میں تھے, جن کو میں ملا نہیں ہوں کبھی, صرف سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے جانتے تھے, میرے احتیاط میں 5واں حصہ تقریباً ان کا ہے. اور اس سے بھی ایک جتنے ٹوٹل احتیاط ہیں اس میں سے تقریباً 3را حصہ جو ہے وہ خواتین کا ہے.
2 حصے مردوں نے شرکت کی ہے اس میں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ خواتین کا ہے. تو یہ سلسلہ ایسے جیسے جیسے لوگ انیشیٹو لیں گے, لوگ ان کو ضرورت ہے, تو ابھی ٹی وی کے اوپر بھی اویئرنیس آ رہی ہے, انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے ایسے ہی بڑھتا ہے انشاءاللہ. اس میں ہم ڈور ٹو ڈور بھی جائیں, لیکن ابھی فی الحال ہم شکریہ رضوان سرویا صاحب آپ کا, محترم حبیب سرویا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرائم اسٹار کو اپنا قیمتی وقت دیا. اور یہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت کے پی کے میں وہاں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آفت آئی ہے, لیکن وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں نظر آیا ہے کہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس, یعنی رابطہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کرنے کے لیے یعنی موبائل وہ کام نہیں کر رہے, سیٹلائٹ کا نظام بھی وہاں پہ درم برم ہوا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں اپنے ناظرین کو جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس بالکل مکرم حبیب سرویا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلط ہے کہ ایک خشک حصہ جس کو بچا لیا گیا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ اپنے ان متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے یہ متحرک ہوئے, کام کریں, اللہ کی راہ پہ خرچ کریں. میں یقیناً اس وقت میں بھی تکلیف میں ہوں, آپ بھی تکلیف میں, ہمارے وہ لوگ, کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا جو ایک جسم کا حصہ اگر کوئی درد کرتا ہے تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت میں اپنی جو ہماری سرکاری جو ادارے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ آپ خدارہ اپنی سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں. یہ وقت اس طرح صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. اور بالکل آپ نے رضوان سرویا صاحب آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی مخیر حضراتوں نے, اوورسیز پاکستانیوں نے, اس کے علاوہ بہت سی تنظیموں نے اپنی طرف سے امدادی سامان دیا تھا, لیکن وہ امدادی سامان اس وقت ان کو خیموں کی ضرورت تھی, اس وقت ان کو کمبلوں کی ضرورت تھی, وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ 12 مارکیٹوں میں بھی تقسیم ہوا. تو یہ خدارہ وہ لوگ جو ہماری آواز سن رہے ہیں خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں, جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد کریں. یا یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آپ ڈاکوں کی شکل میں لے آئیں یا ان لوگوں کا سامان چھین لیں, ان کو لوٹ لیا جائے, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اس وقت پاکستانی جو بلوچستان میں, سندھ میں اور کے پی کے میں جو اس وقت تکلیف میں گزر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے منتظر ہیں. ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ راشن کا بندوبست کریں. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پاکستان کو ان آفات سے محفوظ فرمائے اور ہماری جو کوتاہیاں, جو لغزشیں, جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے, معاف فرمائے اور ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننے کی توفیق دے اور پاکستان کو ترقی, خوشحالی اور امن و استحکام کا گوارا بنائے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے میزبان HM کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ ہیں پرائم اسٹار کے ساتھ پروگرام ہم خیال دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ.